ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی دیکھا میں یہاں پر تقریباً گزشتہ 30 سالوں سے ٹرکی میں موجود ہوں اور میں نے اتنے ٹف الیکشن اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے. بڑا کشمکش جاری ہے. ان سب کو یقین دہانیاں کروائیں کہ پہلی والی بات ہرگز نہیں ہوگی. ہم جو ماضی کو فراموش کر چکے ہیں, ماضی میں جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں اب ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. وہ لازمی طور پر کمال کلچدار اولو کا ہاتھ بٹائیں گے, ان کی حمایت کریں گے. اس لیے پھر اردوان کے لیے دوسرے راؤنڈ میں بڑا مشکل ہو جائے گا. تو کیا یہ سب چیزیں عوام کے ذہن میں اس وقت نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا جو اس کا ایجنڈا ہے اپوزیشن کا, ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر یہ آئیں گے تو ساری چیزوں کو بدل دیں گے. یعنی مطلب دوبارہ فوج کو اور طاقتور بنائیں گے جیسا پہلے ہو رہا تھا. صدارتی نظام کو ختم کرنا ان کے ایجنڈا میں بنیادی طور پر شامل ہے. تو ان سب چیزوں پر بھی عوام کچھ رد عمل دے رہی ہے, صرف مہنگائی کو لے کر کے بحث ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ترکی سے براہ راست موجود ہیں ڈاکٹر فرقان حمید صاحب, معروف صحافی, ٹی آر ٹی اردو کے ایڈیٹر, اور حال ہی میں آپ نے اپنا ایک علیحدہ سیٹ اپ بھی شروع کیا ہے جس کا نام ہے ٹی آر اردو. ڈاکٹر فرقان حمید صاحب سے ہم بات چیت کریں گے ترکیا میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے بارے میں. ترکی میں صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں یہ خبر بہت اہمیت کے ساتھ نشر کی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 21 برسوں سے ترکی کے اقتدار پر رجب طیب اردوغان کا کنٹرول ہے اور اس مرتبہ ان کی زندگی کا سب سے ٹف چناؤ ہو رہا ہے. سب زیادہ مشکلوں کا انہیں سامنا ہے. مغربی میڈیا کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دوبارہ اقتدار میں واپسی ناممکن ہے رجب طیب اردوغان کے لیے. ہمارے ساتھ اناتولو یا کہہ لیجیے انقرہ کے سرزمین سے براہ راست موجود ہے رجب طیب اردوغان صاحب. ان سے جانیں گے کہ زمینی سچائی کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, کیونکہ فرقان حمید صاحب لگاتار لکھتے ہیں, بولتے ہیں, ان کے کالم ہر جگہ شائع ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر فرقان حمید صاحب, بہت شکریہ ہے کہ آپ نے وقت دیا. حالانکہ آپ کے یہاں چناؤ ہو رہا ہے تو بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے وقت نکالنا. سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ترکیا میں جو ابھی الیکشن ہو رہا ہے تو اس کو لے کر کے ماحول کیا ہے؟ ایکچولی دیکھا جائے یہاں پہ وہ بڑا صغیر والا ماحول ہے. یہ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دو, اس لیے کہ اچھا. پاکستان اور ہندوستان دونوں میں مہمات جو ہے بڑے زوروں پہ ہوتی ہے. ڈانس, رقص, رکاج, سارا کچھ جو ہے بڑے جوش و خروش ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بڑے منظم طریقے سے, پرسکون طریقے سے جو ہے مہم جاری ہے. کوئی ہلا گلا کچھ بھی نہیں ہے. حالات بڑے پرسکون ہیں. عوام جو ہے بڑے پرسکون طریقے سے ووٹ ڈالتے ہیں. سارا کچھ بڑے پرسکون طریقے سے یہاں پہ ہوتا ہے. ہلا گلا ہونے کا یا کوئی مظاہرے ہونے کا اس قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ حالات بڑے پرسکون ہیں اور اپوزیشن والے اور برس اقتدار جماعت والے بڑے پرسکون طریقے سے اپنا ووٹ ڈالیں گے. ابھی تک جو حالات ان کے کنٹرول میں ہیں. جی, تو حالات کنٹرول میں. اچھا یہ بتائیے, وہاں جو ریلیاں ہوتی ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ ریلیوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے. تو کیا وہاں ریلیوں کی بھیڑ کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں بھی ہوتی ہے, دیواروں پر پوسٹر بھی لگائے جاتے ہیں؟ کس طرح مطلب چناوی پرچار لوگ کس انداز سے کرتے ہیں وہاں؟ ہاں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہاں پر زلزلہ آیا تھا. زلزلے کی وجہ جس میں 50,000 سے زائد افراد جو ہے جہاں باغ ہو گئے تھے. اس وجہ سے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا تھا کہ اس دفعہ جو ہے نغمے, گانے وانے, رقص کی جو ہے وہ محفلیں منعقد نہیں ہوں گی, لیکن عوامی جلسے جلوسوں کی اجازت ہوگی. عوامی جلسوں میں لوگ جو ہے شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شرکت کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے اور برسدہ پارٹی کے لیڈر ہیں, جو صدارتی امیدوار ہیں, ان کے جلسوں میں دنیا بے شمار جو ہے عوام جو ہے بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں. لیکن جو پارلیمنٹ, آپ کو پتا ہوگا یہاں پر 2 انتخابات ہو رہے ہیں ایک ساتھ, ایک جی صدارتی انتخابات بھی اور پارلیمانی انتخابات, یعنی پارلیمنٹ کی 600 نشستوں کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں. اور اس لیے جو ایم این ایز وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی اپنی ریلیاں اور جلسے جلوس نکال رہے ہیں. لیکن زیادہ تر ان کے جلسوں جلوسوں میں عوام اتنی بڑی تعداد میں شرکت نہیں کرتے جتنے جو ہے صدارتی امیدواروں کے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول میں جو جلسہ کیا ہے وہ اس میں 17 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی. اسی طرح کمال کلچدارولو کے جلسوں میں بڑی تعداد میں عوام شرکت کر رہے ہیں. لیکن جو ایم این ایز ہیں, جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں, ان کے جلسوں میں اتنا رش نہیں ہوتا. وہ لوکل سطح پر اپنے اپنے علاقے کے عوام کو جمع کرتے ہیں, ان کو ریلیاں نکالتے ہیں, ان کو اپنے جو ایجنڈا ہے, جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے, جو کچھ ان کا پروگرام ہے, اس بارے میں ان کو آگاہ کرتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے یعنی اصل جو ہے وہ مقابلہ 4 امیدواروں کے, صدارتی امیدواروں کے درمیان ہے. انہی کی جلسوں جلوسوں میں آپ عوام کو بڑی تعداد میں دیکھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی جو خبریں آ رہی ہے کہ ایک طرف امیدوار ہیں رجب طیب اردوغان, ان کے مخالف امیدوار ہیں
کمال کلشدار اولو، جن دونوں کے درمیان لڑائی جاری ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو دونوں امیدوار، اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ کیا صدر کے لیے امیدوار ہیں، اور ان دونوں کے اتحاد میں کون کون سی پارٹیاں ہیں، ذرا اس کے بارے میں آپ تفصیل بتائیں. ہاں دیکھیں، اس وقت 4 صدارتی امیدوار، مین صدارتی امیدوار میں سے رجب طیب ایردوان جو برسکدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اپوزیشن کے رہنما یعنی یہ کمال کلشداروغلو متحدہ یہ اپوزیشن ہے اس کے امیدوار ہیں، جس کو ملت اتحاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ صدر رجب طیب ایردوان کے جو اتحاد ہے اس کو جمہوری اتحاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کی جو نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی ہے MHP، وہ صدر رجب طیب ایردوان کے اس میں اتحاد میں شامل ہے، اور اس میں جو نجم الدین اربکان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی نیو ویلفیئر پارٹی وہ اس میں شامل ہے. اس میں جو ہے باقی 2 چھوٹی چھوٹی پارٹیاں شامل ہیں، BBP جسے کہتے ہیں گرینٹ یونین پارٹی وہ شامل ہے، جبکہ ملت اتحاد میں اس وقت جو ہے وہ سب سے مین پارٹی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ ریپبلکن پیپل پارٹی ہے، جسے ہم CHP یا JHP ٹرکی زبان میں کہتے ہیں. پھر اس میں گڈ پارٹی دوسرے نمبر پر جو پارٹی آتی ہے وہ گڈ پارٹی تھی، جس کی چیئر پرسن جو ہے کہ میرا آکشن ہے، جبکہ اس میں فیوچر پارٹی ہے، اس میں دوا پارٹی ہے، اور سعادت پارٹی بھی ہے جو کہ سعادت پارٹی رفع پارٹی کے نجم الدین اربکان ہی کے پیروکاروں میں سے، یعنی نجم الدین اربکان کے پیروکار اس میں 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ملت اتحاد میں اس کے کمال کلشداروغلو کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور جو ان کے صاحبزادے کی پارٹی ہے نیو ویلفیئر پارٹی وہ ایردوان کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی وہ اربکان کے پیروکار 2 حصوں میں تقسیم ہے. 2 حصوں میں تقسیم ہے. جی ہاں جی. اور 2 صدارتی امیدوار اور کون ہے دوسرے؟ ہاں دوسرے جو ہیں وہ ملت مملکت پارٹی ہے، جسے آپ کے اسٹیٹ پارٹی کیسے، وہ کمال اپنے وہ ہیں محرم انجے اس وقت ایکچولی دیکھا جائے وہ ریپبلکن پیپل پارٹی کے MNA کی طویل عرصے تک رہے، اسی پارٹی JHP کے ہی امیدوار تھے. پچھلی دفعہ انہوں نے JHP کے صدارتی امیدوار کے طور پر حصہ لیا تھا، لیکن اس دفعہ کیونکہ پارٹی کے اندر سے ان کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اپنی پارٹی انہوں نے علیحدہ پارٹی بنائی جسے مملکت پارٹی کا نام دیا. وہ اس کے صدارتی امیدوار ان کو اس وقت 6% کے قریب لگ بھگ ووٹ حاصل ہے، جبکہ ایک اور پارٹی جو ہے وہ سنان اوان ہے، وہ آزاد امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، ان کو بھی تقریباً 2 سے 3% کے قریب ووٹ حاصل ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ان کے ووٹ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اگر پہلے راؤنڈ میں صدر رجب طیب ایردوان انتخابات نہیں جیتے دوسرا راؤنڈ منعقد ہوگا، یعنی کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے 50+1% ووٹ لینے کی ضرورت ہے. پہلے راؤنڈ میں اگر کوئی بھی امیدوار یہ ووٹ حاصل نہیں کر پاتا تو دوسرا راؤنڈ منعقد ہوگا 15 دنوں کے بعد. اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مملکت پارٹی کے جو امیدوار ہیں اور جو آزاد سنان اوان امیدوار ہیں وہ پھر JHP کو یا مملکت اتحاد کو اس کی طرف ووٹ چلے جائیں، جس سے ایردوان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے اگر وہ دوسرے راؤنڈ تک جاتا ہے یہ معاملہ. جی ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے کہ کن کا پلڑا بھاری ہے اس پر سوال کریں گے، جانیں گے. ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو ترکیہ کے چناؤ میں بنیادی مدعے کیا ہے؟ جو صدارتی امیدوار ہے کن ایشوز کو لے کر کے عوام کے درمیان جا رہے ہیں، ریلیوں میں اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ صدر رجب طیب ایردوان کو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے میرٹ سسٹم ترکی میں ختم کر دیا، یعنی جو ان کے آک پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے حمایتی ہوتے ہیں ان کو جو نوکریاں مل جاتی ہیں، ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کو سرکاری عہدے مل جاتے ہیں. اپوزیشن کو میرٹ کے جو ہے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی ہیں. انہوں نے وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہیومن رائٹس جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا، انہوں نے میڈیا پر قدغن لگا کے رکھ دیا. ہم جب آئیں گے یہ ڈکٹیٹرشپ ایک طرح کی وہ کہہ رہے صدر کا عہدہ جو ہے وہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے ہم صدارتی نظام جو ہے یہ ختم کر دیں گے. صدارتی نظام کی جگہ ترکی جیسا پہلا نظام چل رہا تھا پارلیمنٹری نظام، وہی نظام ہم جو ہے وہ دوبارہ لے کر آئیں گے. ظاہر ہے پہلے ان کو پہلے یہ انتخابات جیتنے کی ضرورت ہے. اگر یہ انتخابات جیتتے ہیں تو اس کے بعد ان کو آئین میں امینڈمنٹس کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ہی جا کے پارلیمنٹری نظام جو ہے وہ مارد وجود میں آ سکتا ہے. یہ اس کی منظوری پارلیمنٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے. یہ پہلے صدارتی ان کو انتخابات جیتنا لازمی ہے. اگر صدارتی انتخابات نہیں جیتے تو پھر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جی اچھا، دونوں میں اس مرتبہ کس کا پلڑا بھاری؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ طیب اردوغان کے لیے بہت ٹف الیکشن ہے، پچھلے 21 سالوں سے اقتدار میں ہے لیکن اس مرتبہ ان کا جیتنا مشکل ہے، جو ویسٹرن میڈیا کی خبریں آ رہی ہے. آپ وہاں موجود ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی دیکھا میں یہاں پر تقریباً گزشتہ 30 سالوں سے ٹرکی میں موجود ہوں اور میں نے اتنے ٹف الیکشن اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے. بڑا کشمکش جاری ہے اور اپوزیشن پہلی دفعہ جسے کہتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے. ان کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ صدر رجب طیب ایردوان کو اقتدار سے ہٹا کر ملک میں دوبارہ وہ آ جائے. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا سروے بھی جو دکھا رہے ہیں, جتنے بھی سروے ہیں, سروے کرنے والی ٹیمیں فرمیں جو ہیں دو حصوں میں تقسیم. ایک جو ہے رجب طیب ایردوان کو دکھا رہی کہ وہ جیت رہے ہیں, جبکہ دوسری جو اپوزیشن کی سائڈ کے فرمیں وہ دکھا رہی کہ اپوزیشن جیت رہی ہے. لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو اس وقت مقابلہ بڑا سخت ہے. پہلی دفعہ صدر رجب طیب ایردوان کو اپوزیشن بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے اور اس وقت تک جو حالات دکھا رہے ہیں, جو میرا ذاتی رائے جو میں نے خود سروے کیا ہے, اس وقت تک رجب طیب ایردوان کو 44% کے قریب یعنی 42 سے 44% کے قریب ووٹ حاصل ہیں اور ان کو جیتنے کے لیے 50+1% ووٹ چاہیے, جبکہ اپوزیشن کو اس وقت 44 سے لے کر 46% تک ووٹ حاصل ہے اور ان کو پہلے راؤنڈ میں جیتنے کے لیے 50+1% ووٹ چاہیے. یعنی پہلے راؤنڈ میں میرے خیال میں نظر نہیں آ رہا کہ ان کو اس طرح کا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. ہاں اچھا وہ کٹ گیا تھا بیچ میں. 51% ان کو بھی ووٹ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس لیے پہلے راؤنڈ میں جو ہے وہ مقابلہ میرے خیال میں کنٹینیو رہے گا دوسرے راؤنڈ تک. دوسرے راؤنڈ میں ہے اپوزیشن کا جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو سکتا ہے. پہلے راؤنڈ میں اگر رجب طیب ایردوان انتخابات جیت سکتے ہیں تو پہلے راؤنڈ ہی میں جیت سکتے ہیں, لیکن دوسرے راؤنڈ میں کیونکہ دوسرے اپوزیشن دو پیچھے رہ جائیں گے دو امیدوار, کیونکہ دوسرے راؤنڈ میں جو پہلے نمبر پر آنے والے دو امیدوار ہوں گے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اور جو دو امیدوار پیچھے رہ جائیں گے وہ لازمی طور پر کمال کلچدار اولو کا ہاتھ بٹائیں گے, ان کی حمایت کریں گے. اس لیے پھر ایردوان کے لیے دوسرے راؤنڈ میں بڑا مشکل ہو جائے گا. مطلب یہ کہ اگر پہلے مرحلہ میں اردوغان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر دوسرے مرحلے تک پہنچتا ہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ جو دو امیدوار پیچھے رہ جائیں گے ان کے جو حمایتی ہیں وہ کمال کلچدار اولو کا ہی ساتھ دیں گے. رجب طیب ایردوان صاحب, اردوغان کی مقبولیت میں جو کمی ہے یا ان کا جو ووٹ کم ہو رہا ہے آپ کے تجزیہ کے مطابق, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اردوغان لمبے عرصے سے اقتدار میں ہیں یا انہوں نے جو ترکیہ میں جو تبدیلی کی ہے وہ ہے؟ ہاں نہیں دیکھا جائے تبدیلی تو کی ایک دو وجہ. سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ترکی اس وقت ترکیہ کی آبادی کا نصف سے زائد حصہ, یہ نصف یعنی 50% سے زائد حصہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے. یہ کبھی ترکی میں آج تک ایسا ممکن نہیں ہوا تھا. حالانکہ ایردوان کے دور میں ترکی نے بہت ترقی کی, اس سے پہلے کبھی بھی ترکی میں اتنی ترقی نہیں دیکھی گئی جتنی ترقی صدر ایردوان کے 20 سالہ 21 سالہ دور اقتدار میں ہوئی ہے. لیکن ایردوان کی جو دیکھا جب مشکلات اس وقت پیش آ رہی ہیں وہ اکنامک کرائسس کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں. عوام جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا انفلیشن جو ہے وہ 50% کے قریب ہے. اگر عوام کی تنخواہیں بڑھاتے بھی ہیں تو اگلے دن ہی جو ہے ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے. مہنگائی جو ہے پورے زوروں پر, دنیا میں اتنی مہنگائی کہیں بھی نہیں جتنی مہنگائی ترکی میں ہے, اور یہی جو ہے یہ عنصر جو ہے یہ صدر رجب ایردوان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. حالانکہ صدر رجب طیب ایردوان بہت کام کیا ہے, لیکن عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو اس وقت زندگی بسر کرنا بڑا مشکل پیش آ رہا ہے. اور پھر اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تو سسٹم چینج ہو گیا جیسے آپ نے خود ہی بتایا. دوسری یہ ہوا کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یورپ میں دیکھا ہوگا, دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی انسان جو ہے جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ عام طور پر 2 یا 3 دفعہ وہ ٹرم جو ہے وہ صدر یا پرائم منسٹر ہے, اس کے بعد جو ہے وہ چینجنگ آ جاتی ہے سارا. لیکن ترکی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طویل عرصے سے 21 سال سے اگر انہوں نے بہت کام بھی کیا, لوگ جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک اب چینج فور چینج آنی چاہیے, یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے. اور سب سے مین بات جو ہے اس وقت جو ہے 5 ملین کے قریب نئے ووٹر آئے ہیں, جو نئی جنریشن ہے جسے ہم لوگ زیڈ جنریشن کہتے ہیں. وہ زیڈ جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا جنریشن ہے, وہ سارا کچھ دنیا بھر میں دیکھتی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ آزادی کی خیر خواہ ہے, وہ ہیومن رائٹس کی خیر خواہ ہے, اور وہ ڈیموکریسی کے حق میں ہے. اس لیے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ترکی میں وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, ہیومن رائٹس نہیں ہے, میڈیا پر قدغن لگی ہوئی ہیں. تو وہ 5 ملین کے قریب ووٹ جو ہیں, جو نئے ووٹ اس دفعہ پڑیں گے, اس میں سے تقریباً 80% سے لے کر 90% ووٹ تک جو ہے وہ کمال کلچدار اولو کے حق میں جائیں گے.
डॉक्टर साहब, पिछले दिनों तुर्की में ये होता रहा है कि जो भी हुकूमत बनती थी तो फौज वहां बहुत ताकतवर थी। पाकिस्तान जैसा हाल रहा था तुर्की का, बगावत होती थी, कई वज़ीर आज़म को वहां फांसी के फंदे पर लटकाए गए। जो फौज थे उन्होंने इक़्तिदार को अपने हाथ में लिया। तैयब एर्दोगान ने इक़्तिदार लेने के बाद फौज के कंट्रोल को कम किया है, उनको अपनी जिम्मेदारी पर लगा दिया कि हुकूमत में उनका अमल दखल न रहे। और इन चीज़ों को मैं देख रहा था, तुर्की के अवाम ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा उन्होंने सदर के हाथ में ज़्यादा पावर दिया है कि ज़्यादा काम हो सके। आलमी मुल्कों से उन्होंने अच्छे रिश्ते बनाए हैं, दूसरे मुल्कों में तुर्किया ने मुदाखलत की है। तो क्या ये सब चीज़ें अवाम के जहन में इस वक्त नहीं है? क्योंकि ऐसा जो इसका एजेंडा है अपोजिशन का, इनको देखकर लगता है कि अगर ये आएंगे तो सारी चीज़ों को बदल देंगे, यानी मतलब दोबारा ये फौज को और ताकतवर बनाएंगे जैसा पहले हो रहा था। सदारती निज़ाम को ख़त्म करना इनके एजेंडा में बुनियादी तौर पर शामिल है। तो इन सब चीज़ों पर भी अवाम कुछ रद्द अमल दे रही है, सिर्फ महंगाई को लेकर के बहस हो रही है? हाँ, नहीं देखा जाए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक काम जो किया जो बहुत अच्छा है, जिसकी दुनिया अप्रिशिएट करती है, वो ये है कि फौज को कंट्रोल में कर लिया। फौज में कंट्रोल में कर, आपने देखा होगा जो 15 जुलाई 2016 में नाकाम coup हुआ था, उसके बाद से रजब तैयब एर्दोगान ने फौज को अपने मुकम्मल कंट्रोल में रखा हुआ है। वज़ीर दफा के कंट्रोल में है, इनके सदर के कंट्रोल में है। वो पाकिस्तान वाले हालात नहीं रहे हैं, सब कुछ तब्दील होकर रह गया है। अब जो है इस सूरत हाल का हालात जो है वो बदल गए हैं। इसलिए अब रजब तैयब एर्दोगान जो है वो अपनी पुरानी अपनी वो चाहते हैं, अपोजिशन वाले भी चाहते हैं कि फौज जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में रहनी चाहिए, उसको अलग अपनी अपनी गिरफ्त फौज की नहीं होनी चाहिए। ये इसमें अपोजिशन और बरसिकदा पार्टी में मुतफिक है। हाँ, जब तक मैं आपको बता रहा था महंगाई का सिलसिला, महंगाई की वजह से अवाम जो वो तंग आए हुए हैं, यही नेगेटिव पहलू है जो सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए मुश्किलात पेश कर रहा है। मुश्किल है, बिल्कुल। अच्छा रजब, डॉक्टर साहब, आप तो तुर्की में 30 सालों से है। कहे जा रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान से पहले तुर्की में बहुत ज्यादा गुर्बत थी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़कें अच्छी नहीं थी, वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें तक नहीं थी। एर्दोगान के आने के बाद तुर्की बिल्कुल यूरोप के जैसा हो गया है, यूरोप का मुकाबला करने लगा है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आई है। क्या है इन सब की सच्चाई? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए एर्दोगान से पहले तुर्की एक तीसरी वर्ल्ड का एक रुकन मुल्क था, तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक में से था। इवन ये कह सकता है कि जो जनूबी एशिया के ममालिक जैसा मुल्क था, कोई यूरोपियन ममालिक से किसी सूरत भी तुर्की का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर तुर्की में तरक्की हुई है जिसे आपको नजर आती है, वो सदर रजब तैयब एर्दोगान ही के दौर में नजर आती है। तुर्की के इससे पहले तरक्की का नामो निशान कुछ भी नहीं था तुर्की में जो है अवाम की जिंदगी जो, क्योंकि एक दफा आप एक स्टैंडर्ड हासिल कर लेते हैं, वो स्टैंडर्ड हासिल करने के बाद जो है आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप पीछे जाएं, आपका रास्ता आगे की तरफ भी जाना चाहेगा। लोगों को अब मयार जिंदगी बेहतर हो चुका हुआ है, वो अब ये इस चीज को भूल चुके हैं कि एर्दोगान से पहले क्या कुछ था, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, वो सब कुछ फरामोश किया जा चुका है। अब वो देखते हैं कि ठीक है, इस वक्त जो है हमने इतना कुछ हासिल करने के बावजूद अगर हमारे हालात जिंदगी बेहतर नहीं है, हमारा मयार जिंदगी जो है वो यूरोपियन जैसा नहीं है, और हम उनकी तरह मेहनत करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, इसकी वजह से मनफी असरात सदर रजब तैयब एर्दोगान की उस पर आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फुरकान, हम सब तुर्किया में जो लोग वहां के बाहर रहते हैं, जर्मनी में, यूरोप में, वो लोग भी वोट डालते हैं बाकायदा। किस तरह वोटिंग होती है उनकी, ये बताएं। हाँ जी, हाँ, देखिए हर एक मुल्क में जिक्र भाई आपने देखा होगा, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, जर्मनी में भी, इन्होंने अपने अपने जो वहाँ पे ऑफिस हैं, एम्बेसीज हैं, वहाँ पे इन्होंने अपने वो दफातर कायम किए हैं जहाँ पे इलेक्शन को वोट डालने के लिए अवाम की जो है रजिस्टर किया जा चुका था पहले। अगर उनके पास आईडी कार्ड वगैरह हैं तो वो अपनी एम्बेसी में जाकर वोट डाल सकते हैं। जो भी फॉर एग्जांपल जर्मनी में तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो है वोट पड़े हैं रजब तैयब एर्दोगान और अपोजिशन को जो कुछ भी है। ये पूरे यूरोप में 5 मिलियन के करीब जो यूरोप और बाहर ममालिक में जो है 5 मिलियन के करीब वोट हैं जो बाहर से तुर्की में पड़ रहे हैं, जो सफारत खानों में पड़ रहे हैं और उनके जो कौंसल खाने हैं वहाँ पर पड़ रहे हैं, और प्लस जो इनकी कस्टम चौकी है, जो सरहदी चौकी हैं, वहां पर भी ये बंदोबस्त किया गया है कि फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पर है, एयरपोर्ट पर भी दफ्तर कायम किए गए हैं। और अगर आप बाय ट्रांसपोर्ट के जरिए बाय रोड जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं या किसी और मुल्क जा रहे हैं, वहां पर भी कस्टम चौकियां मौजूद हैं। वहां पर भी इलेक्शन कमीशन वालों ने अपने अपने दफातर कायम किए जहां पर आप अपना ID कार्ड दिखा कर वोट डाल सकते हैं। ये सिस्टम जो है तकरीबन पिछली दफा भी उन्होंने लागू किया था और इस दफा भी पाकिस्तान, भारत और कई ममालिक पहली दफा इस
سسٹم پر کام شروع ہو گیا ہے. جی بالکل شروع ہو گیا، وہاں پہلے سے ہو رہا ہے. اچھا رجب طیب اردوغان کی جو بھی استنبول کی ریلی تھی اس میں بڑی بھیڑ تھی. ٹی آر ٹی نے رپورٹ کیا 17 لاکھ لوگ آئے تھے، پہلی مرتبہ کسی ریلی میں اتنی بھیڑ دیکھی گئی. اپوزیشن کے لیڈروں کی جو ریلی ہو رہی ہے اس میں کتنی بھیڑ آتی ہے، بھیڑ کے مقابلے میں کیا ہے تجزیہ؟ ہاں دیکھیے صدر رجب طیب ایردوان کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ اس وقت برسر اقتدار ہے، اس وقت سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جہاں بھی ریلی کرنا چاہیں ٹرانسپورٹ سب کچھ ان کے ہاتھ میں، وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، وہ آرام سے کرتے ہیں. لیکن اپوزیشن کو بھی یہ ایج حاصل ہے کہ وہ جہاں بھی فار ایگزامپل استنبول سے لے کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ استنبول کے میئر اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن ہی کے ہیں. امام مولود ہے، انقرہ کے جو ہے منصور یاوش وہ بھی اپوزیشن ہی کے ہیں. بڑے بڑے شہروں کے جتنے بھی وہ میئر ہیں وہ زیادہ تر اپوزیشن ہی کے جے پی کے ہیں، وہاں پر ہے. ان کو بھی یہ فائدہ حاصل ہے کہ میئر جو بلدیہ ہے بلدیہ کے سورسز استعمال کرتے ہیں، جو سورسز استعمال کرنے سے وہ بھی اتنے بڑے عام طور پر جلسے کر رہے ہیں. لیکن صدر رجب طیب ایردوان کو یہ ایج حاصل ہے کہ ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز، ہر طرح کے اختیارات حاصل ہیں. وہ اگر جلسہ استنبول میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 17 لاکھ افراد کو انہوں نے جگمٹا عوام ہجوم جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی، اپوزیشن بھی اتنا بڑا جلسہ کر سکتی ہے، اس کو بھی یہ حق حاصل ہے، اس کو بھی یہ موقع مل رہا ہے. جی بالکل. اپوزیشن کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے، ویسٹرن میڈیا سے بھی خبر آ رہی ہے کہ اگر اردوغان چناؤ ہار جاتے ہیں تب بھی وہ پاور ٹرانسفر نہیں کریں گے، جیتنے والے امیدواروں کو کچھ اور کریں گے. نہیں، یہ ایسا ممکن ہے. ترکی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ترکی میں ہمیشہ جو اقتدار کی منتقلی بڑے پرسکون طریقے سے ہوتی رہی. ہاں پچھلے انتخابات میں جو بلدیہ کے استنبول کے بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے اس میں تھوڑی گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، لیکن ترکی کے عام انتخابات صدارتی انتخابات میں کبھی بھی اس قسم کی کوئی بدامنی یا کچھ اس قسم کا کوئی الزام نہیں لگا. اگر صدر رجب طیب ایردوان دیکھیں گے اگر وہ ان کو وہ ووٹ نہیں ملے، اگر وہ ہار گئے تو ظاہر ہے وہ اقتدار کو منتقل کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. یہ الگ بات ہوتا ہے کہ وہ آئندہ کے لیے اپنی جو ہے وہ پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اقتدار منتقل کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ آئین کے تحت ہر ایک کو رائٹ حاصل ہے. ایک آخری سوال، الیکشن کمیشن کا وہاں کیا رول ہوتا ہے؟ بر صغیر میں آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر بڑا الزام لگتا ہے ہارنے والی پارٹیوں کی طرف سے یا دوسری طرف سے بھی. وہاں کا الیکشن کمیشن جو اس کا کیسا رول ہوتا ہے؟ ہاں الیکشن کمیشن ایکچولی دیکھا جائے اس دفعہ الیکشن کمیشن پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا. الیکشن کمیشن پر حکومت کا ساتھ دینے کا یہاں پر بھی ہے وہ الزامات لگتے جا رہے ہیں، لیکن بڑے صغیر کی طرح اتنے بھاری قسم کے الزامات نہیں لگتے. لیکن اکا دکا کہیں نہ کہیں اس قسم کے واقعات ضرور پیش آتے ہیں جس پر جو ہے الیکشن کمیشن پر یہ دھاندلی کرنے کے الزامات لگائے جاتے ہیں. اور خاص طور اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ گنتی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور جو ٹرانسپورٹ کے مین مرکز میں لے کے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ گڑبڑ ہونے کے چانسز ان پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وہاں گڑبڑ کی ہے. لیکن یہ بہت کم، یہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. یہ جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں صدر کے، کمال کلچدار ایولو، میں چاہوں گا ذرا سے ان کا بیک گراؤنڈ آپ بتائیں کہ کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، عوام میں ان کی بڑھتی مقبولیت کی وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ایکچولی کمال کلچدار ایولو جسے کہا جائے کہ ایز اے انسان بہت ڈیموکریٹ انسان ہے، اسی وجہ سے اپوزیشن والوں نے ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے. وہ ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کی سب سے پرانی جماعت ہے یہ ریپبلکن پیپل پارٹی جو اتا ترک کی طرف سے قائم کی گئی تھی. مصطفیٰ کمال اتا ترک کی. ہاں مصطفیٰ کمال غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ اسی پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہے. لیکن اس سے پہلے ان کو کبھی بھی اتنی شہرت اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایز اے ہیومن رائٹس کی پیروی کی، انہوں نے انصاف کا پرچار کیا، انہوں نے ڈیموکریٹک انسانی حقوق کا پرچار کیا، جس کی وجہ سے ان کو مقبولیت حاصل ہوتی چلی گئی. اور ابھی بھی جب بھی اپوزیشن کا کوئی یہ کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے تو یہ بڑا مثبت رول ادا کرتے ہیں. بڑی پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے پی کو کبھی بھی اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. اس پر وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک لیفٹسٹ پارٹی کے طور پر دیکھتی تھی، جبکہ کمال کلچدار ایولو نے اس پارٹی کو سینٹر ہب جسے کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر میں لے کے آئے. ان کے لیفٹ ہب ختم ہو گیا، ہمیں جو ہے ڈیموکریٹک
असासों की तरफ, हमें डेमोक्रेटिक सोच की तरफ जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा जो कुछ माजी में जो कुछ भी हुआ हमें वो भूल जाना चाहिए, जो हमारी गलतियां हमारी कोताहियां हुई हैं वो उसके लिए मैं आवाम से माजरत चाहता हूँ, उसकी कबूल करता हूँ। आइंदा इस किस्म की कोई कोताही नहीं होगी जिसकी वजह से आवाम में इनकी मकबूलियत में मसलसल इजाफा हो गया है। बिल्कुल, मैं आगे यही कहने जा रहा था। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जिस तरह मजहब पर पाबंदियां लगाई, अज़ा पर पाबंदियां लगाई, रस्मुल खत को चेंज किया, तो उसी पार्टी के लोग हैं। तो हो सकता है यही इस पार्टी से खदशा है कि दोबारा वैसी पाबंदियों को नाफिज ना कर दे, क्योंकि तुर्की इस वक्त एक रियल में सेकुलर और जमहूरी मुल्क है जहाँ मुकम्मल आज़ादी है, कोई हिजाब करे ना करे, मजहब की तालीम हासिल करे ना करे। लेकिन ये जो रिपब्लिकन पार्टीज पर इल्जाम लगता रहा है, तो इन्होंने अपनी तरफ से यकीन दहानी कराई है कि वो पुरानी बातें थी, अब ऐसा नहीं कुछ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि नजमुद्दीन अरबकान की जो पार्टी के मेंबर हैं, सादत पार्टी, वो इस वक्त इनके इत्तेहाद में शामिल है। जाहिर उनको यकीन दहानियां करवाई हैं, उनको कहा। बाकी जो राइटिस्ट पार्टी हैं, फ्यूचर पार्टी है, दवा पार्टी है, उनको भी यकीन, और ई पार्टी गुड पार्टी है, इन सबको यकीन दहानियां करवाई कि पहली वाली बात हरगिज नहीं होगी। हम जो माजी को फरामोश कर चुके हैं, माजी में जो हमारे से गलतियां हुई हैं, अब उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तुर्क अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तुर्क अवाम को हम हकूक़ देना चाहते हैं, तुर्क अवाम के लिए इंसाफ की प्रचार करना चाहते हैं, इंसाफ देना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पीछे अपने आप को नहीं महदूद रखना नहीं चाहते, इसलिए आपके साथ मिलकर हम जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यही उनका मंशूर है इस वक्त। जी, तो बहुत शुक्रिया नाजरीन। हम बातचीत कर रहे थे तुर्की के ऊपर, वहाँ होने वाले इंतखाबात के बारे में, रजब तय्यिप एर्दोगान के बारे में, उनके जो हरीफ हैं इस वक्त कमाल कलिचदारोग्लू, उनके बारे में। तुर्किया की सरजमीन से, वहाँ की राजधानी अनकरा से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। उन्होंने हमें पूरी तफसील से आगाह किया। आप सबका बेहद शुक्रिया। आप सब अपना फीडबैक दे सकते हैं, और बराह रास्त आप तुर्किया की खबरों से वाकिफ होना चाहते हैं तो डॉक्टर फुरकान हमीद साहब ने अपना अलग से सेटअप भी शुरू किया है, TR उर्दू के नाम से। आप वेबसाइट विजिट कीजिए, काफी अच्छी और लेटेस्ट मालूमात रहती है और अनफेयर रहती है, क्योंकि TRT या दूसरे मीडिया हाउसेस है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का है। तो कहीं भी हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, हर जगह जो गवर्नमेंट के मीडिया हाउसेस होते हैं वहाँ बिल्कुल साफ शफाफ चीजें नहीं आ पाती। लेकिन एक आज़ादाना मीडिया हाउस होता है, आज़ाद मीडिया हाउस, तो वहाँ हकीकत पर मबनी खबरें आती है। तो डॉक्टर साहब वहाँ सही तज्ज़िया पेश करते हैं, तो आप सब उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। और बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।